تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق ثنا کب پڑھے گا؟ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، مسبوق شخص یہ ثنا کب پڑھے گا بھی یا نہیں پڑھے گا؟ مسبوق جب آتا ہے جماعت میں شریک ہوتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں اس نے امام کو پایا ہے وہیں اس کے ساتھ وہ شریک ہو جاتا ہے، یعنی ایک رکعت مکمل چھوٹ گئی، دوسری رکعت چل رہی تھی، آیا اس نے تکبیر اولیٰ کہی، قیام کیا، نیت باندھ لی، دوسری رکعت میں آیا، تیسری میں آیا، چوتھی میں آیا، سجدے میں آیا، رکوع میں آیا، جس وقت امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور جماعت کا کچھ حصہ چھوٹ چکا ہوتا ہے، مسبوق آتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، ایک حالت یہ ہوتی ہے۔ دوسری حالت ہوتی ہے کہ جب امام سلام پھیر دیتا ہے اور وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں مکمل کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے پہلی رکعت کے لیے، یہ دوسری حالت ہوتی ہے۔ ان دو حالتوں میں کس حالت کے اندر مسبوق ثنا پڑھے گا، کس کے اندر نہیں پڑھے گا؟ امام جب جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے اور مسبوق کی جو رکعت چھوٹ گئی ہیں، جب مسبوق امام کے ساتھ شریک ہوگا تو اس وقت ثنا نہیں پڑھے گا، کچھ بھی نہیں پڑھے گا، صرف آ کر کے تکبیر اولیٰ کہے گا، قیام کرے گا، تکبیر اولیٰ کہے گا اور خاموشی سے شریک ہو جائے گا۔ اس حالت میں اسے کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اگر امام قرأت کر رہا ہے، چاہے قرأت جہری کر رہا ہو، زور سے کر رہا ہو، یا پھر سری کر رہا ہو یعنی آہستہ پڑھ رہا ہو، دونوں ہی شکلوں میں صرف مسبوق کا کام یہ ہے کہ آئے، قیام کرے، تکبیر اولیٰ کہے، نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں اس کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ یہی سجدے کے اندر اگر شریک ہوا ہے تب بھی یہی ہے، اور رکوع کے اندر شریک ہوا ہے تب بھی یہی ہے۔ ہاں، رکوع اور سجدے کی تسبیح وغیرہ پڑھ سکتا ہے لیکن ثنا نہیں پڑھے گا۔ دوسری حالت ہوتی ہے کہ جب امام نے سلام پھیر دیا، امام نے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو ثنا پڑھ لے اور چاہے تو ثنا نہ پڑھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اپنی چھوٹی ہوئی رکعت مکمل کرنے کے لیے جب وہ کھڑا ہو اللہ اکبر کہہ کر کے تو پہلے ثنا پڑھ لے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مسبوق شخص نماز کے اندر شریک ہوا تھا اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں مکمل کر رہا تھا، جب چھوٹی ہوئی رکعتیں مکمل کرے گا اور اس کے اندر قرأت کرے گا تو قرأت کے اعتبار سے وہ پہلی رکعت سمجھی جائے گی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، قرأت کے اعتبار سے وہ پہلی رکعت سمجھی جائے گی۔ جب قرأت کے اعتبار سے پہلی رکعت سمجھی جائے گی تو قرأت کرنے سے پہلے ثنا کا پڑھنا مستحب ہے، اس لیے وہ ثنا پڑھ سکتا ہے۔ مستحب کا مطلب یہ کہ اختیار ہے، پڑھ لے گا تو بہتر ہے، نہیں پڑھے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہتر یہ ہے کہ پڑھ لے، بہتر یہ ہے کہ پڑھ لے، کیونکہ کچھ نہ کچھ پڑھے گا تو اس کو ثواب ہی حاصل ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے تیسری رکعت میں سورت ملا لی۔ 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت والی نماز میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی سورت نہیں ملائی جاتی۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی اختیار ہے، چاہے تو پڑھ لے اور چاہے تو 3 تسبیح کے بقدر کھڑا ہو کر کے رکوع کر لے۔ تو 4 رکعت کے اندر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص تھا جس نے 4 رکعت کی نیت باندھی، 4 رکعت کی نیت باندھنے کے بعد 2 رکعت مکمل کر لی، تشہد میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ پڑھی، ذہن کہیں اور چلا گیا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت بھی ملا لی۔ اب چاہے آدھی سورت ملائی ہو یا پوری سورت ملا لی، سجدہ سہو واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ اس شکل میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے واجب نہیں ہوگا، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ سجدہ سہو واجب ہونا چاہیے، سجدہ سہو واجب ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر رکوع میں تاخیر ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد حکم تو یہ تھا کہ رکوع کر لیا جائے، لیکن رکوع کے اندر تاخیر ہوئی اور تاخیر ارکان کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ لیکن یہاں عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں سجدہ سہو ہونا تھا، یہاں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اس کے واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حکم جو ہے، حکم تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر قرأت کرنے کا، یہ اختیاری حکم ہے۔ اختیاری حکم کا مطلب یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں نماز پڑھنے والا چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے
اور چاہے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، خاموش کھڑا رہے 3 تسبیح کے بقدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے، اتنی مرتبہ اتنی دیر تک کھڑا رہے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اختیاری حکم ہے قرأت کا۔ جب اختیاری حکم ہے قرأت کا، کوئی طے نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے، تو اب اگر اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اتفاق سے سورت ملا لی تو یہاں پر تاخیر ارکان لازم نہیں آئے گا۔ یہاں تاخیر ارکان لازم اس وقت آتا جب حکم یہ ہوتا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے فوراً بعد رکوع کر دینا ہے۔ اگر حکم یہ ہوتا تو پھر تاخیر ارکان ہوتا، جب حکم ہے ہی نہیں ہے، مطلق حکم ہے اور اختیاری حکم ہے، تو اختیاری حکم کے بعد تاخیر ارکان لازم نہیں آتا۔ جب لازم نہیں آتا تو چاہے تیسری رکعت کے بعد سورت ملا لی ہو یا چوتھی رکعت کے بعد سورت ملا لی ہو، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی شخص بھولے سے سورت ملا لیتا ہے، چاہے تھوڑی ملائے، پوری ملائے یا آدھی ملائے، اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی جگہ فاتحہ پڑھ لی۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی جگہ فاتحہ پڑھ لی۔ 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت کے اندر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد پڑھنا تو تشہد تھا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنا تھا، لیکن ذہن کہیں اور تھا، سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ لی، آدھی پڑھ لی یا آدھی سے زائد پڑھ لی، پوری پڑھ لی، اس کے بعد یاد آیا مجھے تو تشہد پڑھنا ہے، تشہد شروع کر دی اس نے۔ تو اب چاہے آدھی پڑھی ہو یا پوری پڑھی ہو یا پھر 4 آیتیں پڑھی ہوں یا پھر 3 آیتیں پڑھی ہوں، ہر ایک شکل میں اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ تشہد کے اندر بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھنا، اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ ضروری ہے۔ جب اس نے تاخیر کر دی، سورہ فاتحہ شروع کر دی اور تشہد کے اندر تاخیر ہو گئی، تو تاخیر ارکان کی وجہ سے سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھا مسئلہ ہے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا، تیسری رکعت میں کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد، اتحیات سے فارغ ہونے کے بعد اس کو 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، 2 رکعت پر بیٹھا نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے اور بالکل مکمل کھڑے ہو گئے۔ جب مکمل کھڑے ہو گئے تو پیچھے سے مقتدیوں نے لقمہ دیا، اللہ اکبر یا سبحان اللہ، جو بھی لقمہ دیا۔ امام صاحب کو یاد آیا، کھڑے مکمل ہو چکے تھے، بیٹھ گئے، لقمہ لے لیا، بیٹھ گئے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس شکل میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اندر عام طور پر مقتدیوں میں چمی گوئیاں ہو جاتی ہیں، بحث و مباحثہ مقتدیوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی کیونکہ سجدہ سہو نہیں کیا، بعض کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی، سجدہ سہو ضروری نہیں ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے، پہلے اس کے مسئلے کا حل سمجھ لیجئے۔ مسئلے کا حل یہ ہے، اگر امام نماز پڑھا رہا ہے یا خود تنہا نماز پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، بھولے سے کھڑا ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے قریب ہے یا بیٹھنے کے قریب ہے۔ اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور اگر کھڑا ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں بیٹھنا کے قریب کیسے ہوگا اور کھڑے ہونے کے قریب کیسے ہوگا۔ جب آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو یہ پنڈلیاں اور اس کی ران سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، پنڈلیاں ران سے چپکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب کھڑے ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پنڈلیاں ران سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اس حالت تک بیٹھ چکا ہے، اس حالت تک بیٹھ چکا ہے کہ پنڈلیاں ران سے چپکی ہوئی ہیں، تو بیٹھا ہوا شمار ہوگا۔ اور اگر اس حالت تک کھڑا ہو چکا ہے کہ پنڈلیاں ران سے علیحدہ ہو چکی ہیں، چپکی ہوئی نہیں ہے، تو کھڑا ہوا شمار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مقتدی یا امام دوسری رکعت پر بیٹھنا تھا، سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے قریب ہے یا بیٹھنے کے قریب ہے۔ اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے۔ جب کھڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ قاعدہ اولیٰ کا تشہد چھوٹ جائے گا۔ جب قاعدہ اولیٰ کا تشہد چھوٹے گا اور قاعدہ اولیٰ نماز کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے، تو اب سجدہ سہو آخر میں کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اصل مسئلے پر آئیے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے بغیر بیٹھے ہوئے، مکمل کھڑے ہو چکے، پنڈلیاں رانوں سے علیحدہ ہو گئی، بالکل کھڑے ہو چکے تھے، پیچھے سے لقمہ آیا، سیدھے بیٹھ گئے۔
اس شکل میں اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر سیدھا کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ گئے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر بیٹھے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ گئے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز سلام پھر کے نماز اپنی مکمل کر لے، لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر امام صاحب تیسری رکعت کے لیے یا تنہا آدمی نماز پڑھنے والا تیسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب کو لقمہ ملا، وہ بیٹھ گئے، یا کھڑے ہونے کے بعد جو تنہا نماز پڑھنے والا تھا اس کو یاد آیا وہ ایک دم سے بیٹھ گیا، تو اب اس میں اس کو بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ سجدہ سہو کر لے اور نماز کو مکمل کر لے۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ بیٹھے نہ، سیدھا کھڑا ہو جائے، 2 رکعت مکمل کرے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ سب سے آسان شکل ہے، یہ سب سے آسان شکل ہے کہ اگر اس کو یاد بھی آ جائے کھڑے ہونے کے بعد تب بھی نہ بیٹھے، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر بیٹھ جاتا ہے تب بھی بہتر یہ کہ سجدہ سہو کر لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اہم ہے، یہ عام طور پر غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں کہ تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کرنا تھا، سورت ملا لی، اب کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں بھائی کریں کیا، سجدہ سہو واجب ہوا یا نہیں ہوا؟ اس شکل میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ایسی یہ شکل بہت پیش آتی ہے کہ بیٹھنا تھا دوسری رکعت میں لیکن سیدھے سیدھے کھڑے ہو گئے، اب پھر وہ لوٹ کر کے دوبارہ واپس آ گیا، اب سوچتا یہ یار میں تو کھڑا ہو گیا تھا، اب نماز مکمل ہوگی کیسے ہوگی، سجدہ کروں یا نہیں کروں؟ تو یہاں پر سجدہ سہو کرنا بھی بہتر ہے، کر لے تاکہ کوئی نفس اگر باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 5واں مسئلہ ہے دعائے قنوت کا۔ وتر کے اندر اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، دعائے قنوت کا پڑھنا بھی نماز کے اندر واجب ہے، واجب کا مطلب یہ کہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنے کے ساتھ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی شخص دعائے قنوت کے اندر دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے، سورت ملانے کے بعد تیسری رکعت میں سیدھا رکوع میں چلا جاتا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ پہلی شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ دعائے قنوت بھول گیا، دعائے قنوت بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، رکوع سے کھڑا ہوا، یاد آیا کہ مجھے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اختیار ہے، پڑھ سکتا ہے، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد رکوع دوبارہ نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد کھڑا ہوا اور کھڑا ہوتے ہی یاد آیا میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، تو اب دعائے قنوت کھڑے کھڑے پڑھ لے، بغیر ہاتھوں کو باندھے ہوئے سیدھے لٹکائے ہوئے پڑھ لے اور سیدھا سجدے میں جائے، رکوع دوبارہ نہ کرے، اس لیے کہ میں بتا چکا ہوں تکرار واجب سے یا تکرار فرض سے، یعنی ایک عمل کو 2 بار کرنے سے بھی سجدہ سہو کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چھٹا مسئلہ ہے تعداد بھولنے پر سجدہ سہو سے نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ 4 رکعت والی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ تعداد بھول جاتی ہے، 1 رکعت ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بھول گئے کوئی بات نہیں ہے، سجدہ سہو کر لو نماز مکمل ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بھول گئے اور آپ کو یہ بھول اکثر و بیشتر پیش آتی ہے، اکثر و بیشتر پیش آتی ہے، یعنی عام طور پر آپ رکعتیں بھول جاتے ہیں، ہر 1-2 نماز کے بعد آپ رکعتیں بھول جاتے ہیں، 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، تو یہاں حکم یہ ہے کہ جس کی طرف آپ کا دل کر رہا ہے یا دل کچھ بھی نہیں کر رہا تو آپ کم سے کم رکعت کو اپنا لیں، یعنی اگر آپ تیسری رکعت میں بھولیں اور آپ سوچ رہے ہیں 2 ہوئی ہیں کہ 1 ہوئی ہے تو آپ 1 رکعت مان لیں اور بقیہ 3 مکمل کر لیں، اور اگر آپ چوتھی میں بھولیں سوچ رہے ہیں 3 ہوئی ہیں کہ 2 ہوئی ہیں تو آپ 2 کو اپنا لیں، باقی کی 2 مکمل کر لیں، لیکن ان دونوں شکلوں میں آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے تعداد بھولنے کا مسئلہ۔ اگلا مسئلہ ہے دعائے قنوت کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا۔ یہ بہت اہم اور مشہور مسئلہ ہے کیونکہ دعائے قنوت ایسی دعا ہے کہ عام طور پر یاد نہیں ہو پاتی۔ عام طور پر میں سمجھتا ہوں مسجد کے اندر اگر 100% نمازی آ رہے ہیں تو کم سے کم 70% لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کی وجہ بڑی بھی ہے اور الفاظ بھی تھوڑے اس کے مشکل ہے، زبان پر چڑھ نہیں پاتی ہے۔ اب لوگ شکل یہ اپناتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ کر کے دعائے قنوت کی جگہ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ نماز کے اندر دعائے قنوت یہ ایک دعا کی شکل ہے،
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाह मैं तुझसे मदद चाहता हूँ, व नस्तगफिरुका, मग़फ़िरत तलब करता हूँ, व नुमिनु बिका, तेरे ऊपर ईमान रखता हूँ, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हमारी इबादतों को कबूल कर लिए। पूरी दुआ है। तो इस दुआ की जगह और कोई शख्स रब्बना आतिना फिद दुनिया या कोई और दुआ पढ़ लेता है तो नमाज तो मुकम्मल हो जाएगी, उसके सर से वाजिब अदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सुस्ती और कायली में हर वक्त यही पढ़ते रहें। कोशिश ये की जाए, औला और अफजल ये है कि दुआ कुनूत किसी न किसी शक्ल में याद की जाए। अगर आपको अरबी पढ़ना नहीं आती है तो आप किसी मौलवी से जाकर के हिंदी में लिखवा लें, आप हिंदी में लिखवा करके याद कर लें उसको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर भरोसा करके बैठ जाए कि यार काम तो चल रहा है, रब्बना आतिना से चलो इसी को पढ़ ले दो। ये मजबूरी का दर्जा है। अगर आपको याद नहीं है और आपके अंदर नमाज का शौक है तो आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब तक आपको याद नहीं हो रही है आप इससे काम चला लें। लेकिन कोशिश ये करें कि दुआए कुनूत को ही याद करें। और दुआए कुनूत के अल्फाज ऐसे हैं कि अगर आप इसका तर्जुमा समझ करके पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इतने खूबसूरत इसके अल्फाज हैं। अगर इसका तर्जुमा समझ के पढ़ा जाए, अल्लाह ने दुआए कुनूत के अंदर और कुनूत नाज़िला के अंदर जो फजर में मुसीबत के वक्त पढ़ी जाती है, बड़ी चाशनी रखी है इसके अंदर। जो पढ़ता है बंदा वो महसूस करता है तर्जुमे के साथ में कि हाँ वाकईतन क्या अल्फाज अल्लाह ने इसके अंदर पैदा किए, क्या असर पैदा करा है। तो इसके तर्जुमे को भी समझना चाहिए और इसके अल्फाजों को भी मुंह जबानी याद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला मसला है, आखिरी मसला, सजदे में पांव का उठ जाना। ये भी बहुत अहम मसला है। बहुत से लोग ये करते हैं कि सजदे में जाते हैं और पांव उनके जमीन से उठे रह जाते हैं। इसका मसला ये बहुत आसान है। मसला ये है कि अगर पूरे सजदे के अंदर एक लम्हे के लिए भी जमीन पर पैर नहीं टिके, आप सजदे में गए, सजदे में जाते ही या जाने की शुरुआत में ही आपके पैर जमीन से उठे हुए और उठने तक उठे हुए रहे, तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज का इआदा करना पड़ेगा क्योंकि सजदा मुकम्मल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। और अगर आप सजदे में गए, सजदे में जाने की हालत में तो जमीन पर टिके हुए थे लेकिन बीच में उठ गए, थोड़ी देर उठे रहे और फिर जब आप उठे तो फिर जमीन पर टिक गए, आप उठ गए। ऐसा होता है ना कि बीच में थोड़ी देर के लिए उठ जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए बीच में से उठ गए हैं तो फिर नमाज के अंदर कोई खराबी पैदा नहीं होगी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर सजदे में से पैर एक लम्हे के लिए भी उठ गए तो नमाज फासिद हो जाएगी। मसला ये नहीं है। मसला ये कि पूरे सजदे के अंदर अगर जमीन पर पैर लगे ही नहीं है तो नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर थोड़े बहुत लग चुके हैं फिर उठ गए तो नमाज के अंदर कोई खराबी पैदा नहीं होगी। तो ये चंद मसले थे सजदा सहू के ताल्लुक से। उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।